بہت سے مردوں میں رضا ہے اور رضا ریپریزینٹس a lot of streaks of men, but رضا is an exception also, right؟ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہر مرد ایگزیکٹلی رضا جیسا ہے. تو پھر کیا ہم لڑکیوں کو واقعی کہیں گے کہ آپ رضا جیسے مرد کے ساتھ کمپرومائز کریں؟ ڈپینڈ کرتا ہے. میں ایک چیز تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جو رضا جیسا ہسبینڈ یا رضا جیسا مرد جو دکھایا گیا، ہمارا جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں 70% مرد ایسے ہی ہوتے تھے. اچھا، وہ جو دور ہوتا تھا اس میں وائف ٹوٹلی ہسبینڈ پہ ڈپینڈ کرتی تھی. تو وہ پھر ہسبینڈ ان کو ہاتھ سے پکڑ کے چلاتے ہوں گے. آپ اگر دیکھیں گی تو اپنی جو وہ لاٹ، جیسے آپ کی مدرس ہو گئیں، آپ کی بڑی بہنیں ہو گئیں، بھابیاں ہو گئیں، چاچیاں ہو گئیں، وہ سب اس کے ریلیٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب ریلیٹ کر پا رہی تھی کہ ہسبینڈ بہرحال ایک باس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے. یہ چیز تھی. ہوا کیا، تھوڑا وقت بدلا تو یہ جو ہسبینڈ کی جو بیہیویئر جو چیزیں ہیں ان کی لیبلنگ ہونا شروع ہو گئی کہ اس کو نارسسٹ بولتے ہیں، اس کو کنٹرولنگ بول دیتے ہیں، اس کو یہ بول دیتے ہیں، اس کو ہمارے زمانے میں وہ ہسبینڈ تھا. مطلب آپ کہہ رہی ہیں پاکستان کی مردوں کی پچھلی جنریشن ساری کی ساری اگر ساری کی ساری نہیں تھی تو میں سچ بتا رہی ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ 70% ایسی ہی تھی. وہ بیچارے بھی اپنے اباؤں سے سیکھے ہوئے تھے نا کہ ابا ایسے چل رہے ہیں، ماموں ایسے چل رہے ہیں، تایا ایسے ہسبینڈ ہے تو میں بھی ایسا ہی بنوں گا. ٹھیک ہے، یہ تو جنریشن وہاں سے چینج ہونا شروع ہوئی ہے جب پرائیویٹ اسکولز نے جڑ پکڑی ہے اور اس نے لڑکی کو بھی سکھایا کہ تم بھی کوئی چیز ہو اور لڑکے کو بھی بتایا کہ تم بھی ایک انڈیویجول ہو اور سامنے والے کو یہ رائٹس ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں. تو یہ چیزیں پھر تھوڑا سا بدلیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ ہمارے پل کے اس طرف کی دنیا بالکل الگ ہے، پل کے اس طرف کی دنیا بالکل الگ ہے. ایون ڈیفینس میں بھی اگر آپ دیکھیں گی تو کچھ گھرانوں میں جب آپ جائیں گی تو وہاں پہ آپ کو اس سے زیادہ ڈارک ریالٹی سننے میں اور دکھنے میں نظر آئے گی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہسبینڈ جو ہے نا سیم ٹائم پہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. تو اگر وہ تھوڑا برا ہے اور کمپرومائز کر لیا جائے تو گھر بچ سکتا ہے، لیکن اگر وہ بہت زیادہ برا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سانس نہیں لے پا رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر آپ کو بہتر یہی ہے کہ راستے الگ کر لینے چاہیے. میں پامال کو آئسولیشن میں تھوڑا سا دیکھتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ریلیٹیبلٹی فیکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ہم کمپلیٹلی اس کو ریئلسٹک نہیں بول سکتے کیونکہ پہلے زمانے میں عورتوں کے اندر شاید یہ خواہش ہوتی بھی نہیں تھی کہ وہ کچھ کریں کیونکہ وہ سسٹم ہی ایسا نہیں تھا. بالکل، وہ تو ایک پرسنٹیج نے شروع کیا تو پھر وہ سب کو خیال آیا کہ وہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں تو کیس ڈفرینٹ ہے. ملکہ کے اندر تو ایک چیز تھی. اس چیز کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو میں نے لکھا تھا جو ڈرافٹ، اس میں ملکہ ایک سمپل گھریلو لڑکی تھی. اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لیکن اس گھریلو انوائرمنٹ میں بھی وہ اپنی چیزوں کو پاسبل کرنا جانتی تھی. اس ڈرامے کا نام پہلے میں نے پاسبل رکھا تھا، جس کا نام بھی میری مرضی کے خلاف بدل دیا گیا اور اس کو پامال کر دیا گیا، جس پہ کہ میری بہت بڑی ڈبیٹ بھی چینل کے ساتھ ہوئی تھی کہ یہ تو میننگ ہی ڈفرینٹ ہو رہی ہے. پاسبل تو یہ تھا، وہ تو انیشیلی میں نے تو چیپٹر وائز لکھا تھا تو اس کو وہاں کی جو کانٹینٹ ٹیم تھی کچھ ایزی کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے اس کو یوں کر کے بنایا گیا. میرے ڈرافٹ میں ملکہ ایک سادہ سی گھریلو لڑکی تھی جس کو لکیلی یہ چیز مل گئی کہ وہ رائٹر بھی بن سکتی ہے. کیونکہ یہ سین تک میرے لکھے ہوئے نہیں تھے، یہ لکھ کے بالا ہی بالا ڈالے گئے، جو کہ میں اب کیونکہ ڈرامہ کافی حد تک آگے چلا گیا ہے تو میں اور اوور آل کرافٹ اتنا خوبصورت گرین نے بنایا اور جو تحریم ہے انہوں نے اتنی محنت کی اور سارا کچھ کیا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ کچھ چیزیں ان کے بھی اپنے پوائنٹ آف ویو سے ان کو ظاہر ہے ان کے سیلیبل پوائنٹس کچھ اور ہوتے ہوں گے، لیکن میرا اس بات پہ بہت بڑا اختلاف رہا ہے. میری کہانی میں ملکہ جو تھی وہ ایک عام
گھریلو سادہ سی عورت تھی جس سے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں دنیا میں کیسے چلوں گی ہسبینڈ کے بعد. نیور میس ود دا رائٹرز کرافٹ. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رائٹر نے کہاں کہاں ڈائنامائٹ فٹ کیے ہوئے ہیں. جب وہ پھٹیں گے تو آپ کا پیچ جو ہے وہ سب سے پہلے اڑ کے الگ چلا جائے گا. لیکن پھر میں اب کیونکہ ہم ایک بڑی آنیسٹ کانورسیشن کریں تو مجھے پھر ذہن میں آتا ہے کہ آپ کو اختلاف تھا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, پروڈکشن ہاؤس چینل وینٹ اہیڈ اینڈ ڈیڈ سم تھنگ جو آپ جس سے ایگری نہیں کر رہی تھی, لیکن ڈرامہ کامیاب بھی ہو گیا. تو اب میں جاننا چاہتی ہوں لائک ہاؤ ڈو یو فیل دین, لائک بیکاز پھر سب لوگ بولیں گے کہ آپ کے تو جتنے پوائنٹس تھے وہ غلط ثابت ہو گئے, دیکھیں ہم نے جو چینجز کی وہ تو اچھی چلی گئیں, اتنا ہٹ جا رہا ہے کانورسیشن. دیکھیں میں مجھے بہت مطلب بہت ہلکا پن لگتا ہے کہ میں کہوں کہ میری وجہ سے ڈرامہ کامیاب ہوا. کہ ڈرامہ کامیاب ہوتا ہے سب کی پرفارمنس, سب کے ایفرٹس, تمام پروڈکشن ٹیم, ڈائریکٹر کا بہت اچھا کام, اور یہ سارے لوازمات ہوتے ہیں. لیکن کانٹینٹ کے اندر جو اٹھا پٹک تھوڑی بہت ہوئی, جو کہ کافی حد تک ہوئی, یہ میرے خیال سے اب چونکہ ڈرامہ کافی آگے نکل گیا ہے تو میں بتا رہی ہوں کہ میرے خیال سے یہ ویور کو خود جج کرنا چاہیے. جیسے پہلا سوال تو آپ کے ذہن سے نکلا کہ یہ تو رائٹر بننا چاہتی تھی, اس کے ذہن میں تو اسپارک تھا, لیکن میں نے کہا کہ نہیں تھا, کیونکہ وہ کلیش آ رہا ہے اس وقت کی اس کی پرسنالٹی میں, اور اب تک کی جتنی اس نے بونگیاں ماری ہیں اس میں. اور وہ ایز اے رائٹر ایک بہت میچور چیز ہوتی ہے, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے اندر سے نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے. لیکن آپ کے ایک اندر ایک نظر ہوتی ہے جو تھوڑا بہت آپ محسوس کر لیتے ہیں. تو بہرحال لیکن اگر لگتا ہے انہیں کہ ان کی چینجنگز کی وجہ سے ڈرامہ مجھے نہیں پتا انہیں لگتا ہے, نہیں لگتا, میں ان کے بہاف پہ نہیں بول رہی. نہیں ظاہر ہے انہوں نے میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا یہ ہے کہ ول تو ہم سب کی پروجیکٹ کو اچھا بنانے کی ہی تھی, ہے نا. آپ لوگوں کے کانٹریکٹ میں کچھ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ نہیں چینج میرے کر سکتے یا کچھ ہوتا نہیں تھا, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اب ڈلوانا پڑے گا. میں بڑی فلیکسیبل تھی کہ جو ہے مجھے یہ چیز ٹھیک ہے, ان کو زیادہ پتہ ہے, لیکن اس حد تک پتہ ہونا کہ کہانی میری ہے اور بیبی میرا ہے, اور میں کیمرہ میں دیکھ کے کہہ رہی ہوں بیبی میرا ہے, اور مجھے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے بچے کو یہ کھانا اور یہ کلر سوٹ نہیں کرتا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اسکول کا یونیفارم یہ ہے, آپ اسے یہ پہنا کے بھیجیں گی تو زیادہ بہتر ہوگا. تو آپ کو وہ پہنا کے بھیجنا میرا کام ہے. ایک سنگل مدر ہونا, بن جانا, اور جب آپ کے ہسبینڈ چلے گئے کتنا مشکل تھا؟ آپ کو لگا آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین چلی گئی ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ میاں ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سر کا آسمان ہوتا ہے. ہاں, ڈیڈ یو ریئلی فیل کہ یہ صحیح ہے اور وہ چلے گئے تو آسمان چلا گیا, زمین چلی گئی؟ بالکل میں نے فیل کیا, بالکل. مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ہمیں رات کو ڈر بھی لگتا ہے. جب تک عاصم تھے مجھے کبھی رات کو ڈر نہیں لگا, لیکن ایک معمولی سا کھٹکا بھی ہوتا تھا تو میں اور میرے بچے گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. تو ڈر بھی لگا, بہت کچھ فیل کیا. لیکن ایک چیز اگر نہیں کہوں گی تو وہ بہت بڑی ناشکری ہوگی کہ اللہ پاک کی دنیا بہت اچھی بھی ہے. بالکل یہ بہت غلط بات ہو جائے گی کہ ہم اپنی زندگی کے صرف ڈارکر سائڈس دکھائیں لیکن ہم پازیٹیو لوگوں کو بھول جائیں. بہت اچھے محبت کرنے والے لوگ بھی نظر آئے, اتنے اچھے لوگ ملے کہ ابھی ایک کی خوبی میں گن کے ختم کرتی تھی تو دوسرا کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ مجھے نظر ضرور آتا تھا. آپ ان ٹرمز میں ایون سرونٹ بھی لے لیں, آپ وہ فرشتوں کا روپ دھارے ہوئے آپ کا کوئی ملازم بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے نیبرز بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے کلیگس بھی ہو سکتے ہیں. تو بہت
بہت اچھے لوگ بھی ہیں. دنیا کو تھوڑا سا اتنا بھی ڈسریگارڈ نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں.